مریم نواز کی دھماکہ خیز اور طوفانی پریس کانفرنس کے اثرات آہستہ آہستہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے حامی حلقے بڑے پر اعتماد تھے کہ میاں نواز شریف کی چند دنوں میں اسی طرح رہائی عمل میں آ جائے گی جس طرح آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی ایک فون کال کے بعد آئی تھی۔ یہ فون کال ٹیپ کی گئی۔ شہباز شریف اور سیف الرحمان ججوں کو فون کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو اتنی سزا دی جائے، بھارت دونوں کو سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد جب ٹیپ منظر عام پر آئی، فون کی ہوئی فون کال جب سامنے آئی تو یہ سزا کالعدم قرار دے دی گئی تھی اور ججوں کو اپنے عہدے چھوڑنا پڑے تھے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کی قیادت بڑی پر اعتماد تھی کہ میاں نواز شریف کی رہائی اب چند دنوں کی بات ہے۔ تو اس پریس کانفرنس کے بعد وہ جو ویڈیو دکھائی گئی وہاں پہ اس کی تردید جج صاحب کی طرف سے فوری طور پہ نہیں کی گئی۔ اس سے بھی باور کیا گیا کہ جج صاحب اس سے متفق ہیں اور ان کی مرضی و منشا سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور جاری کی گئی ہے۔ جج صاحب نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا، بڑا اصولی انہوں نے راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے فوری طور پہ چھچورا پن نہ دکھاتے ہوئے اس کی تردید نہیں کی، وہ ٹی وی پہ نہیں آئے، بلکہ جو پروسیجر ہے، جو قانونی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ اگلے دن گو چھٹی تھی، وہ عدالت گئے۔ انہوں نے رجسٹرار کو جا کے اپنی پریس ریلیز دی جو انہوں نے جاری کر دی مختلف میڈیا چینلز کو۔ اس پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ یہ ویڈیو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا، میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا۔ اگر مجھ پر دباؤ ہوتا تو میں پھر دوسرے کیس میں میاں نواز شریف کو بری نہ کرتا۔ تو میں نے اصولوں کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ کیا، جبکہ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مجھ پر مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے دباؤ تھا، رشوت کی پیشکش بھی کی گئی تھی، دباؤ بھی ڈالا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جس طریقے سے جھوٹی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے، جس طریقے سے مجھے بدنام کیا ہے، اداروں کو بدنام کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کیس ہونا چاہیے، مقدمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے خود درخواست کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ اس کی تحقیقات کروائیں۔ تو چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ بھی اس کے اوپر از خود نوٹس لے سکتے ہیں اور ان کو یہ نوٹس لینا بھی چاہیے۔ گویا اب مسلم لیگ نون کی قیادت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ وہ جو ویڈیو سامنے لے کے آئے ہیں اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو ثابت کرنے کی بہرحال ان کو مہلت دی جائے گی، ان کو موقع دیا جائے گا اپنی صفائی کا۔ اگر اس کیس میں بھی انصاف ہوا تو مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے بڑی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، جو پہلے ہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ مریم نواز نے جج ارشد ملک کی پریس ریلیز کے جب آج سامنے آئی تو کہا کہ شاباش، آپ نے ہماری پہلے حمایت کر دی، اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، آپ کو یہ پریس ریلیز لکھ کے دے دی گئی، آپ نے صرف سائن کیے ہیں، باقی یہ لکھنا اور اس میں موقف کسی اور کا ہے۔ یہ ایک اور قسم کی الزام تراشی ہے، دشنام تراشی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اداروں کی طرف سے، جن کی طرف محترمہ مریم نواز کا روئے سخن ہے، گو ان کا انہوں نے نام نہیں لیا، تاہم ان کا اشارہ واضح ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا نوٹس لیتے ہیں، کیا ایکشن لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اسی میں آ جاتا ہے جس پر نوٹس لیا جا سکتا ہے عدلیہ کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔